بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں دو برادر اسلامی ممالک کے سربراہان موجود ہیں، ایران کے صدر محمود احمدی نژاد اور افغانستان کے صدر جناب حامد کرزئی صاحب۔ آج جب دو غیر ملکی صدور پاکستان آئے تو پاکستان کے اندر دو امریکی ڈرون حملے ہوئے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ جو دو امریکی حملے ہیں ان کا تعلق ان دو صدور کی آمد سے ہے یا نہیں ہے، لیکن دو جو صدور ہیں ایران کے اور افغانستان کے، ان کی آج جو پاکستان میں موجودگی ہے یہ بہت اہم ہے۔ ان دونوں ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ بہت سے معاملات پر گفتگو کی جانی ہے۔ کل سہ فریقی مذاکرات ہوں گے۔ آج جب دونوں صدور آئے تو ان کا ہمارے جو صدر اور وزیر اعظم ہیں انہوں نے استقبال کیا۔ اب امریکہ کہتا ہے کہ وہ افغانستان سے جانے والا ہے۔ افغانستان جانے کے بعد وہاں پہ امن کیسے قائم ہوگا؟ تو اس سلسلے میں ایران اور پاکستان کا جو کردار ہے بہت اہم ہے۔ پھر تینوں ممالک کے درمیان تجارت کا فروغ یہ بھی ایک بہت اہم ہے۔ پھر پاکستان کا جو صوبہ بلوچستان ہے اس کا بارڈر افغانستان کے ساتھ بھی ملتا ہے اور ایران کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ تو کیا افغانستان اور ایران مل کر بلوچستان کے حالات بہتر بنانے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بہت سے معاملات ہیں جس پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود جناب قاضی حسین احمد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جماعت اسلامی کے سابق امیر ہیں، اور جناب ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب جو کہ سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، اور قاضی حسین احمد صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے حامد کرزئی صاحب کو مل کے بھی آ رہے ہیں۔ تو قاضی صاحب پہلے آپ یہ بتائیے کہ کرزئی صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات کیسی رہی؟ ویسے جی کرزئی صاحب کافی عرصے تک پشاور میں رہے ہیں، پاکستان میں رہے ہیں، اور جہاد کی جو زمانہ تھا، جو سوویت یونین کے خلاف جہاد تھا، اس زمانے میں یہاں پہ ملاقاتیں بھی رہی ہیں۔ صبغت اللہ مجدد صاحب کی گروہ میں تھی، انہوں نے خود ہی یاد دلایا کہ میں اس زمانے میں ایک نوجوان تھا اور آپ کے ساتھ ملتا رہتا تھا۔ تو ان سے میں نے یہی کہا کہ اس زمانے میں جو جہاد تھا، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ روسیوں کی وجہ سے اور ان کے اندر مداخلت سے تو آپ جہاد کر رہے تھے، تو امریکیوں کے اندر آنے کی وجہ سے ان کے بعد وہ جہاد کہاں گیا؟ تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب پھر نہیں ہوتا، اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانوں کے اوپر زیادتی ہوئی ہے، ان کو ریزسٹنس کرنے کا حق بھی ہے اور ان کا فرض بھی ہے ریزسٹنس کرنا۔ تو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کرزئی صاحب اور ایران کے صدر محمود احمدی نژاد اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، تو پاکستان کے ساتھ ان دونوں ممالک کے تعاون کے حوالے سے کیا توقعات ہیں آپ کو؟ میں تو سمجھتا ہوں جی افغانستان کا جو امن ہے وہ پوری ریجن کی امن کے لیے ضروری ہے، اور ایران اور پاکستان دونوں کو اپنی اپنی مصلحتوں کی بجائے افغانوں کی مصلحت کو آگے رکھنا چاہیے، اور افغانوں کی مصلحت اس میں ہے کہ بیرونی مداخلت ختم ہو اور افغانستان ایک مستحکم اسلامی جمہوری حکومت بن جائے اور لوگ اس کو تسلیم کر لیں۔ اس کے لیے فضا ہموار کرنے کے میں پاکستان اور ایران بہت بڑا کردار ادا کر سکتے مل جل کر، اور دوسرے پڑوسی ممالک مثلا ترکی سے بھی اس میں مدد لے سکتے ہیں، اور یہ ریجنل تعاون، ترقی اور خوشحالی کا بھی ضامن ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر تنویر صاحب، آج جب ایران اور افغانستان کے صدور پاکستان آئے تو آج ہی پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دو امریکی ڈرون حملے ہوئے ہیں، یہ کیا کوئی میسج ہے ہمارے لیے؟ مجھے تو یقین ہے کہ میسج ہے، کیونکہ امریکن جو ہیں وہ ہمارے متعلق جو میسج کے معاملے میں کبھی انہوں نے کوتاہی سے کام نہیں لیا، کبھی انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، وہ میسج ضرور دے دیتے ہیں، اور انہیں توقع ہوتی ہے کہ ان کے کچھ حلیف ہیں جو ہمارے اپنے اندر موجود ہیں کہ پھر وہ اس بات کو اٹھائیں گے، بڑھائیں گے، اور یہ پالیسی پہ اثر انداز ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط وقت ہے میسج دینے کا، کیونکہ ایک بنیادی تبدیلی صورتحال میں آ رہی ہے، جس کا ایک مظہر اس کا یہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایران کے صدر احمد نژاد، جن کا ملک اس وقت بہت بے پناہ سینکشنز کا شکار ہے، اور کرزئی صاحب جنہیں خود بہت سے شکوے ہیں اپنے امریکن دوستوں سے، وہ ہمارے ہاں موجود ہیں، اور ہمارے بھی تعلقات اس وقت امریکہ کے ساتھ ایک اچھے خاصے بحران سے گزرے ہیں۔ تو صورتحال بدل رہی ہے، بدل یہ رہی ہے جیسے صاحب نے فرمایا کہ امن جو سب سے بڑی چیز ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک نیا ادراک آ رہا ہے کہ جو امن امریکہ چاہتا ہے وہ امن شاید وہ امن نہیں ہے جو افغان چاہتے ہیں یا افغانوں کے حق میں ہو۔ یقیناً وہ امن ایسا نہیں ہے جو ایرانیوں کے حق میں ہو،
وہ کیونکہ امریکن مصر ہے اور انہوں نے ایک لوہے جرگہ سا کروا کے ایک وہ کارزائی صاحب پہ ایک دباؤ بھی رکھا ہوا ہے، اور کل بھی انہوں نے بیان دیا کہ چند دنوں میں فیصلہ ہونے والا ہے ملٹری بیسز پہ، جو پرماننٹ ملٹری بیسز وہاں رکھنا چاہتے ہیں. تو قندھار کے قریب ایک بہت بڑی فیسلٹی وہ بنا رہے ہیں، جو ہیوج فیسلٹی، جہاں سے وہ ڈرون بھی آپریٹ کریں گے. اسپیشل فورسز، اس سے خطرہ صرف پاکستان کو نہیں، ایران کو بھی ایران کو بھی ہے، پاکستان پورے ریجن کو ہے، کیونکہ اسپیشل فورسز کو وہاں وہ لوکیٹ کریں گے، اور اسپیشل فورسز کو ایک نیا لائسنس مل رہا ہے مداخلت کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں ممالک جو ہیں یہ اب ایک قدر مشترک بن گئی ہے کہ امن چاہتے ہیں، لیکن وہ محسوس کر رہے ہیں کہ امن وہ ہونا چاہیے جیسے ابھی قائد صاحب نے فرمایا، اور خود ہماری حکومت بھی کہتی ہے، افغان لیڈ، ٹھیک ہے، جس کی رہنمائی افغان کر رہے ہوں، وہ امن وہی چلے گا جو افغانوں کو قابل قبول ہوگا. قاضی حسین احمد صاحب، اگر 2013 میں امریکہ کے فوجی اڈے افغانستان میں موجود رہتے ہیں تو کیا پاکستان اور افغانستان اور ایران مل کر اس خطے میں امن قائم کر سکیں گے اگر یہاں فوجی اڈے بھی موجود رہے امریکہ کے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ پہلی شرط یہی ہونی چاہیے امن کے قیام کے لیے کہ بیرونی مداخلت ختم ہو، غیر ملکی اڈے یہاں سے نکل جائیں، اور یہاں پہ نیٹو اور ایساف کا کوئی کام نہیں ہے. یہ یورپ کی علاقے کے لیے تھا، اس کو کیوں ہمارے یہاں پہ مسلط کر دیا گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل زیادتی ہے، ظلم ہے، اور اس کے خلاف سب پورے ریجن کے ممالک کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے. قاضی صاحب، ہم نے پچھلے دنوں امریکی سفیر کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا تھا، تو ایران اور پاکستان کے درمیان جو گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے، اس پہ جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، ذرا آپ سنیں. We think that linking Central Asia through this entire area is But a why very not wise. with Iran? Why not with Iran? The point is with Iran that I think you're dealing with an unreliable supplier. انریلائبل سپلائر. تو ایران کو کہتے ہیں جی کہ ایران کے ساتھ آپ تجارت نہ کریں، انریلائبل سپلائر ہے. تو اگر ہم ان کی ڈکٹیشن مان لیں تو پھر ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ہمیں اپنی مصلحت اور اپنی منفعت کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں دوسروں کی ڈکٹیشن پر نہیں جانا چاہیے. ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے سوورنٹی آف پالیسی میکنگ. ہم اپنی پالیسیاں خود بنائیں، اس میں ہم خود مختار ہوں کہ ہماری منفعت اور ہماری مصلحت میں کیا پالیسی ہے. یہ ہم امریکہ کے ڈکٹیشن سے نہیں. امریکہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے اچھا ہے، تمہارے لیے برا ہے. یہ امریکہ اپنی مصلحت کی خاطر کہتا ہے. انہوں نے تو وہاں پہ امبارگو لگایا ہوا ہے ایران پر اور بلاکیٹ کیا ہوا ہے، اور تو چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہ ہو، کہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارا برادر ملک ہے، اور ہم ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور ہماری مصلحتیں، ہماری منفعتیں ایک ہے. ہمارا کلچر، ہسٹری، ہمارے ہیروز، ہمارا سب کچھ ایک ہے، افغانستان کا بھی اور ایران کا بھی. ہم امریکہ کے ڈکٹیشن کو کیوں مانیں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ پوری کوشش کرے گا کہ پاکستان ایران سے دور رہے، نہ ایران سے بجلی لے نہ گیس لے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ بے انتہا کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں ورسٹ کیس سینیریوز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. کیونکہ اگر یہ تعاون چل نکلا، جو انشاءاللہ چل نکلے گا، کیونکہ ایران انریلائبل پارٹنر نہیں ہے. ایران کا ریکارڈ جو ہے آپ منٹر صاحب سے اتفاق نہیں کرتے؟ بالکل نہیں. دیکھیے ان کی جو باس ہے، جب آپ لوگوں سے ملاقات کر رہی تھی، یہاں تشریف لائی ہنری کلنٹن، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایران سے گیس واس لینا کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے. چلیے آئیڈیا ہوتا ہے، پسند ہے نہیں پسند ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ انریلائبل ہے. حالانکہ ایران کا جو ریکارڈ ہے معاہدے کرنے کا، ان پہ پابندی کرنے کا، آئل وہ دنیا بھر کو سپلائی کرتا ہے. تمام مشکلات کے باوجود 20% یورپین ایرانین آئل ہے وہ یورپ جاتا ہے. اب وہ اس پہ امبارگو لگا رہے ہیں. ایران تو انٹرپٹ نہیں کر رہا. ایران نے تو اب کہا ہے کہ اگر آپ جولائی میں بند کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم 6 ملکوں کی سپلائی ابھی بند کر دیتے ہیں. یہ ان کے اپنا ایک انداز ہے. تو دیکھیے یہ امریکہ کی طرف سے دباؤ تو ہوگا. کیا کرے امریکہ؟ کیا کر سکتا ہے؟ نہیں، بہت کچھ کر سکتا ہے. وہ آپ کو باقی چیزوں پہ پریشان کریں گے. IMF کے کان میں پھونکیں گے، ورلڈ بینک کے کان میں پھونکیں گے، جو ان کا طریقہ ہے. خود وہ آپ سے روز یہ ان کی سفارت خانے سے کوئی نہ کوئی جائے گا، وہ کہے گا کہ ہمارا یہ لا ہے، آپ اس کو بریچ کر رہے ہیں. ان کے لاز کو بریچ کر رہے ہیں کہ ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی کمپنی وہ ایران کے ساتھ
ٹریڈ نہیں کر سکتی، اور آپ کی جو آئل اینڈ گیس اتھارٹی ہے وہ کر رہی ہے. لیکن دیکھیے ایرانی بھی سمجھتے ہیں، ایرانی بہت ہوشیار ہے. انہوں نے عین اس موقع پہ اپنی جو پرانی ان کی ایک بہت دن سے چل رہی ہے، اور جو دیر ہوئی ہے ہماری جانب سے ہوئی ہے، 1000 میگا واٹ بجلی آپ کو وہ آفر کر رہے ہیں، اور اس پہ وہ مستقل کام کرتے رہے. گیس پہ بھی وہ کام کرتے رہے، حالانکہ انسرٹنٹی تھی. ہندوستان نے تو بیچ میں دگا دی، بات کرتے رہے. اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں تو ایران سے بجلی آ رہی ہے. جی آئے گی، اور 1000 واٹس یعنی میگا واٹس اس وقت جو ایک بہت بڑی چیز ہے. ہماری جو ڈیفیسٹ ہے. جی قاضی صاحب، ایک بات یہ بتائیں کہ کون سے آپ شعبے دیکھتے ہیں جہاں پہ پاکستان، ایران اور افغانستان مل کے تعاون کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ سب سے بڑا تعاون تو اسلامی بھائی چارے کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. محبت اور آپس میں آنا جانا اور تبادلہ خیال اور تجارت، اور بالکل یعنی سرحدیں جو ہیں ہمارے درمیان بالکل مصنوعی ہیں. اور اتنا بڑا ملک ہے ایران بھی اور پاکستان بھی اور افغانستان بھی، کہ یہ تینوں مل کر، پھر اس طرف ترکی ہے اور اس طرف سینٹرل ایشیا ہے. یہ تو بالکل گیٹ وے ہے، اور جب بالکل ایک ترقی اور خوشحالی کا ایک باب کھل جائے گا، ایک دروازہ کھل جائے گا. اور یہ ہم اس سراب سے نکلیں گے کہ امریکہ ہمیں کچھ دے گا تو ہم زندہ رہیں گے، اور امریکہ کا راستہ بند کر دے گا تو کچھ بھی نہیں. میں کہتا ہوں امریکی جتنے بھی دباؤ ڈالیں گے اقتصادی طور پر اور پابندیاں لگائیں گے، ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگا. ہمارے لیے یہ ایک اچھا شگون ہوگا، ہماری خوشبختی ہوگی. ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے. ہم چند مفاد پرستوں کی وجہ سے، جن کے ذاتی مفادات وابستہ ہیں، ان کی وجہ سے بندھے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کے غلام بنے ہوئے ہیں. تو قاضی صاحب، جب ہم امریکہ کی سپلائی لائن بند کرتے ہیں، نیٹو کی سپلائی لائن بند کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہم متحد ہونے کی بجائے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی تو اپنے اندر اتحاد قائم کرنا چاہیے. جی بالکل، میں تو سمجھتا ہوں جی اندرونی اتحاد اگر نہ ہو تو ہم بیرونی مداخلت کو دعوت دیتے ہیں. اندرونی اتحاد جو کہ قائم کرنے کے لیے تمام علماء کا بھی فرض ہے، تمام سیاسی لیڈروں کا بھی فرض ہے. اعتدال اور میانہ روی اور ڈائیلاگ اور ایک دوسرے سے افہام و تفہیم، اور اس کی ضرورت بہت زیادہ بلوچستان میں ہے. کہ جو بلوچستان کو طاقت کے ذریعے سے، گولی کے ذریعے سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. پیار اور محبت کے ذریعے سے، ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے ان کو ان کے حق سے زیادہ احسان کے ذریعے سے، احسان کا سلوک ہونا چاہیے مسلمانوں کا. جو پسماندہ ہے اس کو اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے. تو آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا. میں پچھلے دنوں آپ کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جنگ اخبار میں، تو اس میں آپ نے بلوچستان کے ایک علاقے تربت کا ذکر کیا کہ تربت میں جو وہاں پہ لاشیں پھینکی جاتی ہیں، بڑے حالات خراب ہیں. پہلے وہاں سے پنجابی نکلے، پھر وہاں سے اب سندھیوں کو بھی نکالا جا رہا ہے، پشتونوں کو بھی نکالا جا رہا ہے. تو یہ جو بلوچستان ہے اس کا بارڈر افغانستان سے بھی ملتا ہے اور ایران سے بھی ملتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ افغانستان اور ایران مدد کر سکتے ہیں پاکستان کی بلوچستان کے حالات کو بہتر بنانے میں؟ سب سے پہلے تو جو خود پاکستان کو اپنی مدد کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ طاقت کے بلبوتے پر اور فوج کے ذریعے سے اور گولی چلا کر اور لاشیں گرا کر ان کو درست کرنے کی کوشش کرے، بلکہ ان کے مسائل سن کر، ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے، پیار محبت کے ذریعے سے ان کو احترام دے کر، ان کو عزت دے کر، ان کو اٹھانے کے ذریعے سے ان کو بھائی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. برابر کا سٹیزن بننے کا ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیں کہ ایران اور افغانستان کیا مدد کر سکتے ہیں بلوچستان کے حالات بہتر بنانے کے لیے؟ کیونکہ بہت سے لوگ پاکستان میں کہتے ہیں جی کہ افغانستان کے راستے سے انڈیا بلوچستان میں مداخلت کر رہا ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہاں اتفاق پیدا کرنا ہوگا، اس کے بغیر آگے بات نہیں بڑھے گی. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، میں ایران میں نے نوکری کی ہے، میں رہا ہوں. تو دیکھیے ایران کی جانب سے آپ کو کوئی خدشہ، قابل اچھے سفیر، آپ ایران میں بھی رہے ہیں، آپ افغانستان میں بھی رہے ہیں، میں دونوں جگہ رہا ہوں. تو ایران کی جانب سے کوئی خدشہ نہیں ہے، کیونکہ ایران بلوچستان ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. اور اس قسم کی جو تحریکیں ہیں جن کو مغرب ہوا دیتا ہے، گریٹر بلوچستان، یہ وہ ڈبل ایج سورڈ ہے. وہ ہمیں بھی کاٹتی ہے، ایران کو بھی کاٹتی ہے. اور یہ جند اللہ وغیرہ کا سارا جو قصہ ہے اور CIA کی اس میں انوالومنٹ ہے، تو یہ اسی کا حصہ ہے. تو وہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت یقین کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ایرانیوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور آپ کو تعاون ملے گا. افغانستان کے ساتھ تاریخ کچھ مختلف ہے، لیکن اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تاریخ لاگو ہو. جب پشتونستان کا زمانہ تھا، وہ جب بات ہوتی تھی
تو ایک وہ رسم چل پڑی تھی کہ جن کو کابل والے کہتے تھے افغان اور بلوچ رہنما، وہ کبھی کبھی چلے جاتے تھے وہاں، قندھار میں چلے گئے، بس گئے. تو ابھی بھی بعض اوقات کچھ لوگ ہیں جو فرار ہو کے وہاں چلے جاتے ہیں، کیمپ بھی ہیں. لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ افغانستان نہیں اٹھا رہا، وہ اور کچھ قوتیں ہیں جو کچھ اس علاقے کی ہیں، کچھ اس علاقے سے ماورا ہیں، جو استعمال کر رہی ہیں. وہ بلوچستان کے لیے ایک اور آپشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں. کبھی وہاں ایک بات، وہاں میرے دوست ہیں کوئٹہ میں یونیورسٹی میں، وہاں آ کے ان کو کہا جاتا ہے، یہاں سے انہوں نے نام لیے کہ یہاں سے آپ کے سفارتکار جاتے ہیں، مغربی سفارتکار، اور یونیورسٹی میں جا کے اساتذہ سے، طلبہ سے کہتے ہیں کہ آپ ایک ایمریٹ بنیں، آپ کا مستقبل وہ درخشاں ہوگا دبئی کی طرح، یو اے ای. یہ آپ کہاں پھنسے ہوئے ہیں اسلام آباد کے جنگل میں؟ تو یہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ دوست کون ہے اور دوست کون نہیں ہے. تو یہ یقیناً ایسی صورتحال میں قاضی صاحب پھر صحیح فرما رہے ہیں کہ بلوچوں کے ساتھ ہمیں محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہیے، ان کو گولی کی زبان سے ان کے ساتھ بات نہیں کریں. دیکھیے، اس میں آپ لوگ بہت مدد کر سکتے ہیں. جی. آپ میڈیا، میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایک چیز واضح کر دے کہ اگر بلوچستان پاکستان میں نہیں ہے تو پھر پاکستان بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کا جو وجود ہے وہ بالکل اتنا، اور میڈیا یہ بھی بتایا کہ بلوچستان کو آپ گولی اور بندوق کے ذریعے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے. دیکھیے، گولی اور بندوق سے ہو جاتا تو یہ تو ایوب خان کے دور سے چل رہا ہے. ایوب خان کے دور، یا بھٹو صاحب نے بھی وہاں حکومت ڈسمس کی اور فوج کو تعینات کیا، تو پھر تو بہت پہلے یہ بات ختم ہو جاتی. تو اب اتنا آزمانے کے بعد اگر اب بھی ہمارا بھروسہ ہے طاقت پہ، طاقت کے استعمال پہ، یا جبر پہ، یا ٹارچر پہ، تو یہ تو چیزوں کو خراب کرے گا، بہتر نہیں کرے گا. جی، دو بزرگ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. دونوں کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کے حالات بہت خراب ہیں، لیکن بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ رکھنے کے لیے تشدد اور ٹارچر کا راستہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. اگر ہم تشدد اور ٹارچر کا راستہ اختیار کریں گے تو پھر ہمارے جو دشمن ہیں اور کچھ غیر ملکی طاقتیں، وہ وہاں پہ اپنی ریشہ دوانیوں کو بہت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھائیں گی. افغانستان اور ایران کا بلوچستان میں کیا ممکنہ کردار ہو سکتا ہے، اس پہ مزید گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد.